میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العزت کا وعدہ کامیاب کرنے کا پورے دین پر ہے، جزوی دین پر بھی کامیابی نہیں آئے گی۔ مسلمان اس زمانے میں پریشان یوں ہے کہ ہم جب دین پر چل رہے ہیں تو کامیاب کیوں نہیں ہیں، اور باوجود مسلمانوں کے دین پر چلنے کے باطل کیوں غالب ہے۔ دو وجہ سے باطل غالب ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان پورے دین پر قائم نہیں، اس لیے انفرادی مسائل، شخصی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین پر امت کے افراد ہیں، مجموعہ نہیں ہے۔ دو چیزیں مجموعہ ہیں، دو چیزیں مجموعہ ہیں، ایک دین مجموعہ ہے اور دوسرا امت مجموعہ ہے۔ کسی شخص کے پیر کے انگوٹھے میں اگر زخم ہو تو اس کو بیمار کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی تو بالکل ٹھیک ہے مگر اس کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے۔ یہ آدمی تو ٹھیک ہے مگر اس کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، یہ کہا جاتا ہے؟ ذرا توجہ سے بات سنو، یہ نہیں کہا جاتا کہ آدمی تو بالکل ٹھیک ہے مگر اس کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی بیمار ہے۔ بھئی کیا بیماری ہے کہ اس کے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے، کہتا ہے بیمار ہوں، آنکھ آ گئی ہے۔ ہماری بات توجہ سننا، آپ ایک عضو کے بیماری کو پورے بدن کی بیماری کہتے ہیں کہ پورا جسم بیمار ہے، حالانکہ پیر کا انگوٹھے میں زخم ہے، باقی پورا بدن بالکل صحت یاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں فلاں شخص بیمار ہے۔ لیکن جب آتے ہیں معاملے میں دین کے تو یوں سوچتے ہیں کہ جب اتنے مسلمان نماز پڑھ رہے، اتنے مسلمان زکوٰۃ دے رہے، اتنے مسلمان حج کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو باطل پر غلبہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں مجموعہ ہیں، دو چیزیں مجموعہ ہیں، ایک دین مجموعہ ہے، دوسرے امت مجموعہ ہے۔ ہم سے دو غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم دین کے مجموعے پر نہیں ہیں، دین کے مجموعے پر نہیں۔ دوسری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ امت اجتماعی طور پر دین پر نہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ امت بیمار ہے، یہ نہیں کہا جائے گا فلاں ملک کے فلاں علاقے میں بے دینی ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے مثال دی ہے اور یہ سچی مثال ہے، کیونکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان، ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اس حدیث کو عام طور سے لوگوں کی غمخواری، لوگوں کی کام آنا، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرنا، اس حدیث کو صرف اس پر محمول کرتے ہیں، اس حدیث کو صرف اس پر محمول کرتے ہیں۔ اس حدیث کو صرف حقوق العباد میں یا انسان کے کام آ جائے، انسان سے انسان کو راحت پہنچ جائے، صرف اس پر اس حدیث کو محمول کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی ضرورت میں کام آ جائے تو اس کا کام آنا اس کی صرف دنیاوی زندگی تک کے لیے ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کام آنے والے کو آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اور اس کی آخرت کی مثال کس سے دی، فرمایا کہ ایک آدمی جس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اس کے 3 بھائی تھے، تینوں بھائیوں کو بلا کر اس نے اپنا حال ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے کس کام آ سکتے ہو؟ وہ مثال دے کے فرمایا حدیث میں کہ وہ 3 بھائی یہ ہیں، ایک اس کا اہل اور اس کے رشتہ دار متعلقین، اور دوسرے مال، تیسرے اعمال۔ 3 بھائی کی مثال دے کر آپ نے فرمایا آل، مال اور اعمال، آل، مال اور اعمال۔ یہ حدیث میں 3 چیزیں بیان فرمائی، آل، مال اور اعمال۔ ان میں سب سے پہلے یہ فرمایا
کہ اس کا اہل اور متعلقین وہ تو صرف اس کی زندگی میں اس کے کام آ سکتے ہیں، مرنے کے بعد کسی کام نہیں آ سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ لوگوں کے کام آنے کو سمجھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان انسان کے کام آئے، اس کی غمخواری کرے۔ ایک علاقے میں اگر قحط سالی آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ساری دنیا کے مسلمان، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کسی ملک میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو پڑوسی ملک بھی مدد کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، چاہے پڑوسی ملک وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کو اپنا واجب اور اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اس حدیث کو لوگ صرف لوگوں کے دنیاوی اعتبار سے کام آنے کو اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام میں اس سے کہیں زیادہ اضطراب اور بے چینی امت کے لیے امت کی آخرت کے اعتبار سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی کوشش کر کے آخرت بن گئی تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ان کی دنیا بھی، اس لیے کہ دنیا کے بننے سے آخرت کے بننے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن آخرت کے بن جانے سے دنیا کے مسائل کا حل کا تعلق ہے۔ آخرت کے بننے سے دنیا کے مسائل کا حل کا تعلق تو ہے، لیکن دنیا کے بننے سے آخرت کے بننے کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں بیماری ہے تو پورا بدن اس کے لیے بے چین ہو، سارا بدن اس کے لیے بے چین ہو۔ پیر کے انگوٹھے سے آنکھ بہت دور ہے، لیکن آنکھ جاگتی ہے پیر کے انگوٹھے کے لیے، پیر کے انگوٹھے کے زخم کے لیے آنکھ جاگتی ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فاصلہ ہے۔ بس یہی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ یورپ میں رہنے والا آدمی اگر نماز چھوڑ رہا تو ہندوستان میں رہنے والا آدمی اس کے لیے بے چین ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں مجموعہ ہیں، دین اور امت، دین اور امت۔ تو دوستو عزیزو، بات ساری یہ تھی کہ لوگ جزوی دین پر چل کر کامیابی چاہتے ہیں، جزوی دین پر چل کر کامیابی چاہتے ہیں۔ جب دشمن کے مقابلے پر مخلصین، باطل آ گیا مقابلے پر اور سارے کے سارے مخلصین صف اول کے لوگ عبادت میں اور اخلاص میں اور سچائی میں اول نمبر کے لوگ، جب دشمن مقابل آ گیا اور کسی طرح فتح نہ ہو کے دی تو بیٹھ کر غور کیا کہ آخر کیا بات ہے۔ نیتیں خالص ہیں، نیتیں خالص ہیں، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، دشمن باطل پر ہے، اللہ رب العزت کا اہل حق کی مدد کا وعدہ ہے، سب کچھ ہے، پھر باطل پر غلبہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ باطل پر غلبہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت غور کیا تو یاد آیا کہ وضو میں مسواک رہ گئی، وضو میں مسواک رہ گئی۔ وضو تو کیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ بیٹھا کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے ان کو کہ سنت ہونے کی وجہ سے، اور اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان سمجھدار علم رکھنے والے وہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ سنت ہے، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سنت ہے، فرض تو ہے نہیں کہ اس کا کرنا لازمی اور ضروری ہو۔ حالانکہ اتباع سنت کے بغیر
مسلمان پہچانا نہیں جا سکتا۔ جتنی بھی سنت عادت ہیں اور سنت عبادات ہیں، بس یہی مسلمان کے تعارف کے لیے اصل شرط ہے۔ مسلمان کے تعارف کی شرط یہی ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے۔